کیسے ہیں بلال بھائی؟ اللہ کا شکر سر. آپ سنائیں. کہاں تھے آپ اتنے دن سے؟ میں ابوظہبی میں تھا، پچھلے 2 دن سے ابوظہبی میں تھا. آج ہی کہہ لو کہ ادھر سے واپس آیا ہوں. اچھا. تو بس آج وہ خبر سنی ہے، دل بڑا افسردہ ہوا ہے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی وفات کے بارے میں. تو کیا آپ اس کے بارے میں کچھ کہیں گے؟ کیا ہوا؟ میں تو اصل میں ٹریول کر رہا تھا، کچھ اس طرح مجھے پتہ نہیں چل سکی نیوز. ایکچولی وہ ہوا یہ تھا کہ میں نے بھی اس دن صبح جو ہے نا فجر کی نماز کے بعد ریکارڈنگز، آپ کو پتہ ہے وہ چینلز کی وغیرہ ہوتی ہیں، تو فجر کی نماز کے بعد میں سو گیا. تو اٹھا تو گھر میں فیملی نے بتایا کہ آپ نیوز دیکھیں، وہ عامر لیاقت صاحب جو ہے نا ان کی وفات ہو گئی. تو پھر نیوز میں جو بتایا گیا، کچھ لوگ کچھ کہہ رہے تھے، کچھ لوگ کچھ کہہ رہے تھے. اس کے بعد پھر جو فائنل کے یہی ہے کہ ابھی تک ان کے پھر کچھ ایکس رے وغیرہ بھی سامنے آئے، تو ابھی تک وہ یہ ہے. بہرحال یہ اسی طرح کی کچھ اطلاع کہہ لیں کہ جو ہم تک بھی پہنچی تو بڑا صدمہ ہوا، اور بہت بڑا کہہ لیں کہ سمجھ لیں کہ میڈیا کی انڈسٹری کا اسپیشلی بہت بڑا لاس، کہ انہوں نے شروع جو ہے وہ جیو سے کیا اس وقت. جی بھائی، آپ کا بھی ان سے میرا رابطہ رہا ہے کافی دفعہ، آپ نے مجھ سے شیئر بھی، آپ کی ایک اچھی ان کے ساتھ ایک نسبت بھی تھی، ایک تعلق بھی تھا. تو اس کے بارے میں رابطہ بلال بھائی اسی طرح ہی ہے کہ جب یہ اے آر وائی ابھی شروع تھا، کیو ٹی وی، اے آر وائی کیو ٹی وی شروع تھا، اور اس وقت خلیل وارسی صاحب ہوتے تھے، اور کہہ لیں کہ وہ پروگرام کے آرگنائز کرتے تھے. تسلیم صابری صاحب آئے، اویس رضا قادری صاحب آئے. تو اویس رضا قادری صاحب کو بلایا گیا جیو ٹی وی پر، تو نائٹ ٹرانسمیشن تھی. اس وقت میری پہلی ملاقات عامر بھائی کے ساتھ ہوئی تھی رات کو. تو ریکارڈنگ ہو رہی تھی، میں ادھر اندر کہہ لیں کہ بیہائنڈ دا کیمرہ اندر اسٹوڈیو میں اکیلا میں ہی بیٹھا ہوا تھا. سامنے عامر بھائی ہوسٹ تھے پروگرام کے، اور اویس بھائی کو جو ہے نا انہوں نے بلایا، اور اویس بھائی کے ساتھ اس وقت میری پہلی ملاقات عامر بھائی کے ساتھ ہوئی تھی. اور اس کے بعد پھر دبئی 2 ملاقاتیں. اس کے بعد ایک دفعہ جیو کے ہی ایک کہہ لیں کہ ایک جیو کا فنکشن تھا، اور وہاں ہم لوگ گئے، تو وہاں عامر بھائی کے ساتھ پھر اتنی زیادہ، کیونکہ وہ پاکستان شفٹ ہو گئے، میں دبئی میں رہا. اور لیکن یعنی کہ اب دنیا اس کو کچھ بھی کہے، پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کے سمجھ لیں کہ انہوں نے مل کے مارا ہے اس کو. میں اس طرح، یہ آپ کے لیے بھی شاید، یعنی مل کے اس طرح مارا ہے کہ اس کے اوپر میمز بنائے جا رہے ہیں، ان کے اوپر کیا کیا نہیں کیا. صحیح بات. اس قوم نے کیا کہا جائے. میں اس بات کا مکمل طور پر قائل ہوں کہ اس وقت میڈیا کے اوپر جو لوگ ہیں، جو لوگ کام کر رہے ہیں، ان کو اپنی ان لمٹس کے اندر رہنا چاہیے. یعنی کہ لمٹ سے مراد میری یہ ہے کہ دیکھیں ایک عالم دین ہے، تو وہ عالم دین کا ایک فریم جو ہے نا وہ ہمارے ذہنوں میں بچپن سے ہوتا ہے کہ عالم دین کیسا ہونا چاہیے. اب وہ رمضان ٹرانسمیشن میں بھی ہوگا تو وہ عالم دین ہوگا، اور اگر وہ سمجھ لیں کہیں بازار میں بھی جا رہا ہوگا تو وہ عالم دین ہی ہوگا. کیا خیال ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ گیم شو میں جا کر اگر ایک عالم دین اس کو کنسیڈر کیا گیا ہے، عوام نے اس کو ایز اے عالم دین ایکسیپٹ کیا ہے، وہ ممبر رسول پر بیٹھتا ہے. تو میں اس بات پہ تھوڑا سا اختلاف کہہ لیں کہ ان کے ساتھ رکھتا تھا، اور اختلاف ہر کسی کا حق ہے، اور اس میں تو کوئی شک بھی نہیں. یہ بھی سب لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک لمٹس ہوتی ہیں، ہر چیز کے کرنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں. وہ ہمارے تمام میڈیا کے جو لوگ ہیں اس وقت، جو میڈیا میں پریزنٹس کرتے ہیں، جو رمضان ٹرانسمیشن کرتے ہیں، مطلب بڑے بڑے قابل اور اعلیٰ لوگ ہیں. لیکن کیا ہے کہ ان کو کبھی کبھی شاید شہرت کے چکر میں، یا شاید کچھ وہ ٹی آر پی کے چکر میں، یا شاید کچھ کہ ایک دوسرے کی چینل کی جو وہ دوڑ ہے، سمجھ رہے ہیں، اس سے آگے نکلنے کے چکر میں شاید وہ ان حدوں کو کراس کر جاتے ہیں جو ان کو نہیں کرنی چاہیے. میرا نقطہ نظر اس میں یہ ہے. تو وہ شاید ان سے کچھ ایسی مسٹیکس کہہ لیں کہ ہوئی جس کی وجہ سے چینل چینج ہوئے، اور اس کے بعد یعنی کہ کافی. ایک بات تو عامر لیاقت بھائی کی سب سے اہم ہے کہ وہ رکتے نہیں تھے کوئی بھی بات کرنے میں. اور ایک سب سے بڑی ایک بات میں نے ان کے اندر دیکھی، وہ اکثر ایک دفعہ کافی شاپ پہ بیٹھے تھے ہم دبئی، تو وہ بات کر رہے تھے کہ ان کے اندر میں نے ایک چیز دیکھی کہ وہ ہمیشہ نہ کچھ نیا کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے تاکہ میں باقی میڈیا سے جو ہے نا الگ نظر آؤں. اب عام عوام تو نہیں سمجھتی کہ ایک بندہ جب وہ میڈیا کے اوپر ابھی وہ کیمرے کو فیس کر رہا ہے
تو اس کے پیچھے اس کے گھر کے حالات کیسے ہیں؟ آپ کو تو وہ سمائلنگ فیس ہی ملتا ہے نا، کیا خیال ہے؟ اور عوام چاہتی بھی یہ ہے کہ یہ ہمیں سمائلنگ فیس ہی ملے اس کا، لیکن اس کے اندر کیا چل رہا ہوتا ہے وہ ظاہری بات ہے، اس نے سب کچھ اپنا دبا کے عوام کو اچھے سے اچھا پریزنٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو وہ ایک ایسا بندہ تھا کہ جو اختلافات میں گرا اور بڑی سارے معاملات، اس کے بعد جیو کا جانا، اے آر وائی میں آنا، اے آر وائی میں ماشاءاللہ بڑا اچھا انہوں نے کام کیا، اس کے بعد پھر انہوں نے کتنے چینل ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، خیر وہ تو ایک نیچرل ہے، کافی لوگ کرتے رہتے ہیں، لیکن اصل بات تھی کہ وہاں جا کر بھی ان کی جو ایک کہتے ہیں نا بلال بھائی کہ جو ایک نام کے ساتھ ایک فریم کر لیا جاتا ہے کہ آپ کسی کو بلاتے ہیں، مجھے بلایا جاتا ہے تو میں حافظ قرآن ہوں الحمدللہ، تو اب میں حافظ قرآن ہوتے ہوئے کچھ میرے ساتھ کچھ لیمٹس بھی ہیں کہ یار ایک حافظ قرآن ہوں میں، جو میڈیا پہ کر رہا ہوں تو اس کے آداب کیا ہیں ان میڈیا پہ وہ کام کرنے کے، کیا خیال ہے؟ اب اس کی مثال میں اس طرح دیتا ہوں، ایک پاکستان کے کوئی بھی بڑا نام مفتی ہے، وہ اگر گیم شو میں آ کر سائیکل چلا کے اس کے اوپر بازیاں لگانا شروع کر دے گا، کلا بازیاں لگانا شروع کر دے گا، تو آپ سب لوگ بچے بھی اس کو کہیں گے کہ وہ یعنی ایکسیپٹ نہیں کرے گا آپ کا مائنڈ، اس کو اس طرح کہہ لیں۔ تو ہمارے میڈیا میں یہ ان کے کچھ مسٹیکس کہہ لیں ہوئی کہ جن کی وجہ سے، ورنہ انہوں نے بہت کہہ لیں کہ اپنا نا ایک وہ سٹیٹس بنا کے رکھا، جب تک مطلب یہ آخری دنوں کی میں بات نہیں کر رہا، پہلے واقعی رمضان ٹرانسمیشن جس طرح وہ کرتے تھے اور ایک پورا سب کو ملا کے ساتھ چلتے تھے، آپ نے یہ چیز غور کی ہوگی کہ وہ سب کو ملا کے ساتھ چلتے تھے، یعنی ہر بندہ دیکھتا تھا کہ آج عامر لیاقت کیا کریں گے، ٹھیک ہے، ان کی پرائیویٹ لائف کچھ بھی رہی ہو پہلے کی بات، لیکن کوئی بندہ ان کی پرائیویٹ لائف پہ اس وقت تک ڈسکس نہیں کرتا تھا جب تک خود انہوں نے وہ پرائیویٹ لائف اوپن نہیں کر دی۔ تو یہ ایک سمجھ لیں کہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ مسٹیکس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ہر بندے کو اپنی معافی کہہ لیں کہ اس کو کرنا چاہیے، اور بے شک معافی کا تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اب وہ دنیا میں نہیں رہے، اور ایک ہمہ جہت شخصیت جس کو کہہ لیں کہ ان کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ نعت بھی پڑھتے تھے، آپ نے دیکھا ہوگا وہ یعنی پروگرام کو مینیج بھی پورا کرتے تھے، ہوسٹ بھی تھے، اس کے بعد وہ رائٹر بھی تھے، اس کے بعد وہ سپیچ بھی کرتے تھے، اس کے بعد ایم این اے کا سیاست میں بھی آئے، ایم این اے کا الیکشن بھی لڑا، اس کے پہلے مجھے یاد ہے کہ وہ شروع میں شاید بہت کم لوگ جانتے ہوں، وہ وفاقی وزیر بھی میں بھی میرے کچھ لوگ شاید میں اف آئی ایم ناٹ رانگ تو وہ وفاقی وزیر بھی شاید رہے ہیں پہلے، صوبائی وزیر وہ رہے ہیں، اس میں مذہبی امور کے وہ وزیر رہے ہیں، اور حج کی وہ پورا وہ سارا مطلب کہ ایئرپورٹ پہ اس وقت شروع میں ہم دیکھا کرتے تھے۔ اس کے بعد کچھ معاملے ایسے ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی لمٹس کراس کی، اس کو اس طرح کہہ لیں کہ ہر بندے کی، دیکھیں ایک نیوز کاسٹر بھی ہوتا ہے نا، اس کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے کہ بھائی میں نے کیا نہیں کہنا۔ میں اور عامر بھائی ایک دفعہ تین ملاقاتیں ہیں میری عامر بھائی کے ساتھ، لیکن جو تیسری ملاقات تھی وہ بڑی سمجھ لیں کہ وہ بڑی روگنی ملاقات جس کو کہہ لیں، ہم کھانا اکٹھا کھایا، کافی دیر بیٹھے رہے، اور پھر انہیں وصال یار کے بارے میں کہ کیا کر رہے ہو، اور یہ نعتیں اس وقت، کیونکہ جب ہم نے اویس بھائی کے ساتھ ان کا انٹرویو سٹارٹنگ میں جب ہوا، اویس بھائی کے ساتھ پروگرام ہوا، تو اس وقت وصال یار کا تعارف، تو بڑی ماشاءاللہ دعائیں کرتے تھے، دعائیں دیتے تھے، تو اچھی شخصیت تھے۔ اب آپ یہاں تک دیکھیں کہ انہوں نے اپنی قبر تک کی جگہ پہلے متعین کی ہوئی تھی۔ اب کسی کو کیا پتا ہے کہ میں مروں گا تو کہاں، لیکن وہ جہاں عمر شریف دفن ہے، میں کراچی میں گیا وہاں، اور وہ کمرہ بند تھا اس وقت جب میں وہاں گیا، تو مجھے کسی نے بتایا کہ یہ ان کے ماں باپ کی قبریں ہیں، عامر لیاقت صاحب کی، اور یہ انہوں نے اپنی جگہ رکھی ہوئی ہے، اور وہاں کونے میں جا کے پاکستان کے بہت بڑے ثناخان ہیں الحاج خورشید احمد صاحب، ان کی قبر بھی وہیں پر، انہوں نے ان کو بھی وہاں، یعنی کہ وہ جگہ انہوں نے خریدی تھی یا گورنمنٹ سے واٹ ایور، وہ بحث نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنی جگہ بھی وہ رکھی ہوئی تھی کہ مجھے یہاں پر دفن کیا جائے۔ تو کچھ بھی تھا، بندہ من موجی تھا، اس کو آپ اس طرح کہہ لیں کہ مطلب کر گزرتا تھا، اور جو کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہتے ہیں کر کے پہلے تو پھر سوچتے ہیں، یعنی اس کو اس طرح آپ کہہ لیں کہ وہ ایک بندہ مطلب ہنساتا بھی تھا، رلاتا بھی تھا۔ 27ویں شب کو ان کی دعا کافی دیر میڈیا پر ان کی دعا جو تھی وہ مشہور رہی۔ ضیاء بھائی میں بھی ان کا جو ہے نا جیو پہ عالم آن لائن پروگرام تھا، میں بھی کچھ اس کی جو ہے نا وہ ایپیسوڈز وغیرہ دیکھی ہوئی ہیں،
ماشاءاللہ ایک تو یہ میں ضرور کہوں گا کہ کوئی انٹیلیجنٹ آدمی تھے. ہاں. ان کا حافظہ جو تھا نا، میں ان کے حافظے سے بہت زیادہ متاثر تھا کہ مطلب بات کو مطلب کوئی بھی سچویشن ہے اس کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل بہت اچھے طریقے سے آپ نے دیکھا وہ گیم شو مطلب انہوں نے حالانکہ بہت سے، اور مجھے بھی اختلاف تھا. ایک دو دفعہ ایسے جو ہے نا دبئی میں ہی بات ہوئی تو میں نے کہا عامر بھائی کوئی کام یار چھوڑ بھی دیں، تو وہ ہنستے تھے تو کہتا ہے میں جو ہے نا آپ کو پتا ان کا انداز ایسے ہوتا تھا. مطلب میں ایک چیز دیکھتا تھا، اچھا یہ ہر بندے میں ہونا بھی چاہیے. اس کو میں تھوڑا سا پازیٹیو اس طرح لوں گا کہ آپ کو نا نمبر 1 ہونا چاہیے، وہ سٹرگل آپ کو کرنی چاہیے. اس بات کے میں حق میں ہوں، لیکن نمبر 1 ہونے کے بھی کچھ لمٹس ہیں. میں اس بات کو اس طرح بھی لیتا ہوں کہ جتنا جتنا آپ کا مقام بڑھتا جاتا ہے اتنی اتنی ذمہ داریاں بھی آپ پر جو ہے نا عائد ہوتی ہیں کہ آپ نے کیا کہنے کے مائک پہ ہیں تو یہ تو سب کو پتا کہ کیا کہنا ہے، پتا یہ ہونا چاہیے کہ کیا نہیں کہنا. بالکل ایسی بات ہے کہ میرا سٹیٹس کیا ہے، اور میں جو ہے نا میں ان کی پرسنل لائف پہ لوگ ڈسکس کرتے ہیں. میں سچی بات آپ کو بتاؤں کہ ان کو میں نے کبھی بھی میڈیا پر ڈسکس نہیں کیا، کیونکہ میری عادت نہیں ہے کہ میں کسی پر اس طرح مطلب بہتان اور سب پتہ نہیں. ہم لوگ سب گناہ گار ہیں بلال بھائی، مطلب ہم سب گناہ گار ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی غلطیوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہہ لیں کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے، ہم لوگوں نے پتہ نہیں، وہ تو ہم نے جو گناہ ہم نے اپنے کیے ہوتے ہیں اس بات پر تو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے نا، اس بات پر تو ہمیں یقین ہوتا ہے نا. لیکن پرابلم یہاں آ جاتی ہے کہ جب ہم اپنے گناہ دیکھتے ہوئے نا دوسروں کے اوپر جج بننا شروع کر دیتے ہیں. صحیح بات ہے. اور اس بات کو یار کن ہاتھوں سے آپ لوگ ویڈیو ایڈٹ کر لیتے ہو کسی کی بدنامی کرنے کے لیے، اور کسی کو، مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی. آپ کے سامنے اللہ کا شکر ہے وصال یار کا کام ہے، میں اب تک یعنی کہ صدائے خیر پر کام کرتا ہوں. شکر ہے اس ذات پاک کا الحمدللہ کہ کبھی آج تک کبھی سوچا نہیں. اور اس لیے یہ بھی ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ اب کس نے دنیا سے کب جانا ہے یہ تو کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ کو پتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ جانتا ہے. تو اگلے لمحے پتہ نہیں میری موت آ جانی ہے یا میں نے دنیا سے چلا جانا ہے. تو وہ جو میرا کیا ہوا کام ہے کسی کے خلاف، ایک کہتے صدقہ جاریہ اور ایک جو گناہ جاریہ ہے، تو میں اگر قبر میں ہوں تو میرے بعد میں وہ جو ہے نا وہ زبان زد عام کسی کی میں بدنامی کر کے جا رہا ہوں، اور کسی ویڈیو تو اپلوڈ آپ نے کر دی اور وہ پتہ نہیں کتنے ملین کے حساب سے آگے لوگوں نے شیئر بھی کر دی. صحیح بات. تو یہ ہمیں جو ہے نا بلال بھائی سوچنا چاہیے. ہمارا معاشرہ اس وقت جو ہے نا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آپ یہ چیز دیکھتے ہوں گے، فیل کرتے ہوں گے کہ لوگ جو ہے نا وہ مطلب ویڈیو شیئر کر دیتے ہیں. اور دیکھا اب جو آخری جو بھی ان کی ویڈیو مطلب آئی، میں 2-3 گروپس میں ہوں، میں گروپ سے انفرینڈ ہو گیا، میں نے بلاک کر دیا. میں یار تم لوگ کو شرم نہیں آتی کہ آپ لوگ یہ کیا آپ لوگ آگے شیئر کر رہے ہو؟ یار آپ حضور کی نعت شیئر کرو، آپ تلاوت قرآن کریم شیئر کرو، آپ کو شیئرنگ کا بھی ثواب ہوگا، اور آگے جو میں سنوں گا تو میری بھی شاید آنکھوں میں آنسو آ جائیں کہ کسی نے مجھے کیا شیئر کیا ہے. کوئی اچھی نیک بات کوئی آپ شیئر کر دیتے ہو، کچھ اچھی چیز، چلو اور کچھ نہیں، کوئی ہنر سکھانے کی کوئی ویڈیو شیئر کر دو. ہم لوگ کیا شیئرنگ کر رہے ہیں؟ فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے وہ کہہ دیا، کل دیکھا رات کو ٹی وی پہ اس نے فلاں نے کیا کیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. خدا کی قسم یقین کرے بلال بھائی، ہمارا معاشرے کا ستیہ ناس ہو چکا ہے اس وقت. ہم اپنی مورل ویلیوز کھو چکے ہیں. آپ میڈیا پہ دیکھتے ہوں گے، فیس بک، یعنی کہ جو چیزیں اس وقت میڈیا پہ موجود ہیں آپ اپنے بچوں کو دکھا سکتے ہیں؟ مجھے آپ بچیے بتائیں. بالکل نہیں جی. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ آپ دکھا سکتے ہیں آج کل جو میڈیا پہ ہے؟ تو میڈیا پہ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ یعنی آپ نے بھی زندگی دبئی میں گزاری ہے، ہم اکٹھے گھومتے پھرتے سارا کوئی. ہماری انٹرٹینمنٹ کیا ہوتی ہے کہ نعت سن لی، قوالی سن لی، یا کہیں پارک میں چلے گئے، گھومے پھرے، فیملیز کو ٹائم دیا. ہمیں اتنا ٹائم ہی نہیں ملتا، لیکن لوگوں کے پاس پتہ نہیں اتنا ٹائم کیسے. 10 ہزار گروپ بنائے ہوئے ہیں، ان گروپس کے اندر سوائے فتنہ فساد پھیلانے کے اور کچھ ہوتا ہی نہیں ہے ہمارے پاس، اور اس پر فخر کر رہے ہوتے ہیں. وہ دیکھا میری ویڈیو کتنی چلی، اور وہ دیکھا. استغفر اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ ہم سب کی خطائیں معاف. ہم پتہ نہیں کتنے گناہ گار ہیں. ہم کیسے جج بن جاتے ہیں
ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا ان کے مرید نے ان سے پوچھا، انہوں نے فرمایا کرتے تھے بیٹا یاد رکھنا اپنی غلطیوں کے لیے جج بننا، اپنی غلطیوں کا وکیل مت بننا۔ ہم نے کیا کیا ہوا ہے؟ ہم اپنی غلطیوں کے وکیل بن جاتے ہیں، دوسروں کے جج بن جاتے ہیں دوسری کی غلطیوں کے، اور پھر معاشرے کا بگاڑ آپ کے سامنے ہے۔ آپ نے وہ لاہور والا مینار پاکستان والا واقعہ سنا، ابھی جناب سب ویورشپ لے رہے ہیں، یعنی ہمیں کسی کے ویڈیو کلپ آ گیا اس پہ ہمیں چین نہیں آتا، میمز بنا رہے ہیں، اس کی شکلیں بگاڑ رہے ہیں۔ یار کچھ بھی ہے، وہ عالم دین ہے، ان کے اب آپ نے دیکھ لیا نا جنازہ ان کے بیٹے نے پڑھایا، تو یہ تربیت نہیں ہے کیا اس بندے کی؟ کوئی بھی ہے، وہ فرشتہ تو نہیں ہے نا بلال بھائی، ایسی بات ہے۔ تو ہمیں اس کی اچھائیوں کو ڈسکس کرنا چاہیے، اور اگر وہ کچھ غلطیاں کر رہا ہے تو ایز اے دوست ہم ان کو جا کے کہ بھائی یہ یار یہ نہ کرو، ایسی بات ہے، یہ اچھی بات، اور وہ سنے گا آپ کی بات، لیکن اس کو مار مار کے ذہنی طور پر ٹارچر کر کے میمز بنا، اس کے ٹھٹھے اڑا، اس کو بدنام کر، اس کو یہ کیا ملتا ہے ہمیں ان سب سے؟ تو میں نے جو آپ کو بات کی نا، ہم سب نے مل کر جو ہے نا عامر لیاقت صاحب کو مارا ہے، اس معاشرے نے مارا ہے اس کو۔ وہ بندہ بڑا جیدار تھا، وہ بندہ یعنی آپ دیکھیں کھل کے جو اتنی بات کر سکتا تھا، وہ کیا ان معاملات سے لڑ نہیں سکتا تھا؟ لیکن ہر وقت جو کہہ لیں کہ ذہنی طور پر ٹینشن ہر وقت دینا اور یہ بھی دینا، اس لیے آخری آپ نے دیکھا پچھلے رمضان میں رمضان ٹرانسمیشن بھی نہیں ہوئی، اور کافی مطلب کے معاملے ان کے ساتھ چل رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس معاشرے کو سدھرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پتہ نہیں کیسا ہوگا بلال بھائی کہ یہ کیسا یہ معاشرہ جس طرف یہ جا چکا ہے، اللہ تعالیٰ بس ہمیں کہہ لیں کہ بس معاف فرمائے۔ آمین جی آمین۔ ہم لوگ بڑے گناہ گار ہیں بلال بھائی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، ہمیں خود کا ہر وقت محاسبہ کرنا چاہیے، خود کو طرف دیکھنا چاہیے، اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے کہ ہم پتہ نہیں کتنے گناہ گار ہیں۔